حضور فرماتے ہیں کہ آقا جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت کی برکت سے، ارے آپ کے میلاد کی برکت سے تمام افق روشن ہو گئے، تمام کائنات جگ مگا اٹھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا عباس کیا کر رہے ہو، ابھی تو غزوہ تبوک سے آئے ہیں، میرے میلاد کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اور میرے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہو۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، 30,000 صحابہ کرام کا مجمع سجا ہوا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے، زیر صدارت حضور کے، اور 30,000 صحابہ کرام میلاد منا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا نہ صرف میرے آقا کی سنت ہے بلکہ 30,000 صحابہ کرام کی سنت ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانا آقا کی بھی سنت، 30,000 صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ میلاد منانا کیا ہے؟ آقا کی بھی سنت ہے اور 30,000 صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ اب میں آخری بات جنہوں نے تمام انصران کیا، قبلہ صوفی کرامت صاحب اور دیگر ان کے برادران جو ہیں، مالک ان کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آخری بات بالکل اختصار کے ساتھ، کہ ابو لہب نے صحابہ کو بھیجا جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، ابو لہب نے صحابہ کو بھیجا جہاں میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہونے والا۔ صحابہ حضور کے گھر جاتی ہے، حضور کی ولادت ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں پر اٹھایا حضور کو، واپس آئی اور ابو لہب کو خبر دی، خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ میں نے بتایا کہ میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور اب جو یہ میلاد مناتا ہے ان کے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، سنیے گا۔ ابو لہب وہ بدبخت لعین شخص تھا کہ جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ وہ بدبخت شخص ہے، جب حضور کی ولادت کی خوشخبری سنی تو صحابہ کو اپنی انگلیوں کی اشاروں سے کہا جا صحابہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مر گیا، مرنے کے بعد 1 سال بعد اپنے چچا حضرت عباس کے خواب میں آیا، حضرت عباس کے خواب میں آیا، آپ نے پوچھا کہ ابو لہب کفر پر مرے ہو، بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتا ہے دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اوپر بھی دوزخ کی آگ، نیچے بھی دوزخ کی آگ، دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ حدیث کے لفظ الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین، وقال ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنین وکان سریب بشرت ابا لہب بمولدہ۔ کہتا ہے پورا سال دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، لیکن جب ہر ہفتے میں پیر کا دن آتا ہے، کہتا ہے جب ہر ہفتے میں پیر کا دن آتا ہے میری ان انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جسے پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی اور میں نے بھتیجے محمد کی خوشی میں صحابہ کو آزاد کیا تھا، میرے رب نے محمد بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں مجھے میرے کافر ہونے کے باوجود میرے عمل میں تخفیف کر دی، میرے عذاب میں کیا کر دی؟ تخفیف کر دی۔ ابو لہب، رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب ہی صحیح، بدبخت ہی صحیح، کافر ہی صحیح، لیکن میرے محبوب کا میلاد تو منایا، اور جو اس کے محبوب کا میلاد منائے اس پر چراغ کرے، ولائم کرے، میرا رب اسے بخشش کے پروانے عطا کر دیتا۔ دعا گو کہ خالق دو جہاں کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ہم انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں نہ القابات کا سہارا لے رہا ہوں، نہ اشعار کا سہارا لے رہا ہوں، لیکن صرف یہ چیک کرنے کہ آپ کتنی بےتابی سے بیٹھے ہیں نعت سننے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر تھوڑے تھوڑے اٹھ کے پچھلے حضرات یا کہ خالی جگہ پور کر دیں، اب چونکہ تھوڑی دیر کے بعد استاد گرامی بھی یہ سامنے والی جگہ ہے، نہ ڈرا کریں، ہم بارود والے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، آپ درود والے ہیں، ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی ملے گی اس اسٹیج سے جو بھی بات ملے گی محبت کی بات ملے گی،
پر کوئی محبت کرے تو صحیح، اسے محبت کی بات ہی بتائی جائے گی۔ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے دنیا نات میں ایک بڑا نام محترم وقار احمد سلطانی صاحب ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، ہم سبھی کو ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش میں نعرے تکبیر، نا صدقے نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی محبت بڑی محفل جناب صوفی کرامت حسین چشتی صاحب برادران، آپ نے یہ محفل دو مصنفوں کے ساتھ ایک سرکار کے میلاد شریف اور دوسرا سال ثواب کی نیت سے اہل خانہ میں اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول منظور فرمائیں اور دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائیں۔ اے اہل خانہ اور بالخصوص ہمارے درمیان سید السادات آپ کے علاقہ کی بڑی مشہور شخصیت صاحبزادہ قبلہ پرست سید حسن حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ آپ تشریف فرمائیں۔ ہمیشہ اپنی شفقت کی محبت کی اللہ آپ کا سایہ پر سلامت رکھے اور دیگر علماء کرام اور بالخصوص سجادہ نشین دربار عالیہ اور شریف قبلہ پرست صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ بھائی محمد افضال سنی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کابل کا ایسا انتظام دیے، سبھی علماء کرام اور سیاسی و سماجی شخصیات اللہ سب کا آنا وہی کل یاد رکھا جائے تساں جنہاں سوچو کہ جب اسٹیج پر بیٹھے رہے انہاں مقام زیادہ افضل ہے، تساں نہ زیادہ افضل ہے کیونکہ تساں سرکار نے سنت نعت سنا میرے آقا کی سنت ہے اور قبلہ صاحبزادہ کے سید وقاص حسین شاہ صاحب اللہ سب کی حاضری کرنا منظور فرمائیں۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کروں گا۔ آپ نے میرے بعد اللہ کے سید نعمان شاہ صاحب جو ہمارے مہمان خطیب ہیں سید ہیں، آپ نے شیخ نام کا خطاب بھی سننا ہے، تو مل کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور ہر بندہ محبت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پڑھیے تھوڑی بیس کم کر دیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ساؤنڈ کو سلامت رکھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا ماشاءاللہ سکھیاں درود پاک بھی پڑھاؤ خائی پڑھائی لیکن انشاءاللہ بڑا بسی لنگر محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ۔ وہ گر خوشی سے رہے وہ گر خوشی سے رہے آقا پہ لٹانے والے کتنے لجپال ہیں آقا کے گھرانے کتنے لجپال ہیں آقا کے گھرانے والے اور کبھی دیکھا نہ سنا کبھی دیکھا نہ سنا قرآن سا چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے کبھی دیکھا نہ سنا
قرآن سا چڑھتے نیزے پہ قرآن سنانے والے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ملا شریف کا مہینہ ہے سبھی اب آپ تشریف فرمائیں آپ کے ذوق کو تھوڑا سا میں فرمانے کے لیے چند ایک مدنی اشعار پیش کروں گا آپ نے شامل ہونا ہے بڑی خوبصورت سجاوٹ ہوئی ہے بڑا انتظام و انصرام ہے ہم کس کے گیت گا رہے ہیں اور کس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں محفل کے ساتھ شامل ہونا ہے اے جڑے تسی نوجوان ہو میرے نال رل کے پڑھنا ہے عربی سلطان آیا اک سبحان اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اونچیاں نیویاں دے اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا اونچیاں سجا بات بات کرنے آگو اونچیاں نیویاں دے اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق مٹانا آیا اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا سبحان اللہ مینوں ڈر نہیں زوالا دا مینوں ڈر نہیں زوالا دا مینوں ڈر نہیں زوالا دا میں تے نوکر جے نوکر بیٹھے سجا بازو بازو کر کے آکھو میں نوکر بیٹھے رال کسی کہہ رہے ہیں کوئی مثل نہ سبحان اللہ کوئی مثل نہ دولتی کوئی مثل نہ دولتی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی تھے جانی بولتی چپ
नू जगांदे ने किस्मत नू जगांदे ने जेड़े किस्मत नू जगांदे ने केड़े जेड़े मेरे उस गल की तर्जमानी किस तरह सरकार फरमाया ना तो फिर शेर सुने मोहब्बत अल मदनी शाह कि जीती का बेगिलात जीती का बेगिलात अली अली करते रहना अली 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 हाथ चुके करो अली अली करते रहना साडे दिल की इबादत है जिदी का बेविलादत अली अली करते रहना अली अली करते रहना साडे दिल की इबादत है साडे दिल की इबादत है साडे दिल सुभान अल्लाह नया कलाम है तो बड़ी खुशी नाल तुसी इंतजाम कीता है कि असी ये इंतजाम करके की कह रहे हैं वो अपना शामिल होना हाँ हाँ तुसी इस्तकबाल कर रहे हैं खुशियां का बेला आया खुशियां का बेला आया खुशियां का बेला आया सरकार आके सरकार आके सुखियां ने नारा लाया सरकार आके खुशियां का बेला आया खुशियां का बेला आया खुशियां का बेला आया सिर्फ हाथ चुन के इस्तकबाल कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार आ गई खुशियां का बेला आया खुशियां आया सरकार आके सरकार
تکبیر ہمارے رسالہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سنگیو ہاتھ چاؤ چاؤ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مٹھار کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ جبریل چند لائے من کنت مولا من کنت مولا علی 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 میرے نبی نے مولا میرے نبی نے مولا میرے نبی نے مولا میں جس کا مولا میں جس کا مولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا ہم سب کا مولا میرا کے بولو بچہ کے بولو شرمانا چھوڑو حیدر 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 سلامت رکھے ملادن میں چند لائے جدو کمینی والے آئے آج کی گل نہیں ناسیات ملاد بنا رہے ہیں شیر سنو جبریل چند لائے جدو کمینی والے آئے تو کمیں باد آئے ہر ماہ دال چایا ہر ماہ دال چایا ہر ماہ دال چایا آ چکے تو سرکار آگے سرکار آگے کعبہ
زہرا دا سونا بابا آکو سبحان اللہ تیبہ والمایا ایک سونا تو لگنا ہے او تجھا پھر بھی تو مایا جیڑا کعبے دائے کعبہ زہرا دا سونا بابا جیڑا کعبے دائے کعبہ زہرا دا سونا بابا جنہ کے جگ وسایا جنہ کے جگ وسایا جنہ کے جگ وسایا سرکار آخرے سرکار آخرے سنیا نارا لایا سرکار قبلہ پیر صاحب کا حکم سی کہ مولا حسین صاحب پاک کا ذکر تو میں ایک شعر پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک شعر میاں صاحب کا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا ایک بار آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے سون میں برکت عطا فرمائے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو ہم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں تو میری آواز آپ تک ویسے بھی پہنچ رہی ہے تو میں مائک سے ہٹ کر پڑھوں گا لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے ہاں کون حسین رسول نانا بابا علی اجے میں پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے میں پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کی ماں نبی کی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کو دے آنکھوں سبحان اللہ حسین کو دے نبی چپلیا تیسرا امام چلیا حسین کو دے نبی چپلیا تیسرا امام چلیا حسین پنج پیدا پنج وجی حسین پنج پیدا پنج وجی اجے میں پوچھنا حسین کی حسین پنج پیدا پنج وجی اجے میں پوچھنا حیران نے سب یزید ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے حیران نے سب یزید ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے شہید دی زندگی اجے میں پوچھنا
شہیدی او زندگی اجے میں کچھ نہیں حسین کی رسول لانا بابا علی اجے میں کچھ نہیں حسین کی نہ سمجھ پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا نہ سمجھ پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دیئے خدا دی ہر شے حسین دیئے اجے کچھ نہیں حسین دیئے خدا دی ہر شے حسین دیئے سن فریاد او پیران تیا پیرا سن فریاد پیران دیا پیرا تکانا دیوی مینو وقت نزالے تکانا دیوی مینو بے کساں دا او والی تو میں شرم دیتی رب تینوں صدا بخارے آپ صاحب کی بستی کی نظر اور جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے ان کی نظر یہ آخری شعر کروں گا صدا بخارے تئی اسے باغ تے کدی ہزانا آوے ہوون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے لے او یارے حوالے رب دے تے رہ گئے دن تھوڑے کلیاں آئے ساں تے کلیاں جاساں تے صدا نہ ریسن جوڑیا کلیاں آئے ساں تے کلیاں جاساں تے صدا نہ ریسن جوڑے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا
میرا نام حسین ہے تیرا نام رسول ہے ایک کوفی کی جانت میرا کی وقار جب مولا حسین کربلا دے وچ ہیں شیر سماعت فرماؤ ایک کوفی کی جانت میرا کی وقار مینو جاندا میرا پروردگار ایک کوفی کی جانت میرا کی وقار مینو جاندا میرا پروردگار نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کو خانہ قبولے میں حیدر دا جایا آج سکھ مترا دی بدری کیوں دل دی اداس کدری کیوں دل دی اداس کدری دونوں پیچھے شوق چنگیری آج دینا لایا کیوں جری سامنے کیا لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باج مولا کا سبحان اللہ باج مولا کا ماہ شانا کا ماہ مولا کا ماہ آ چکے ہیں ماہ شانا میرے علی تیری ثنا میرے علی تیری ثنا گستاخیاں جانمیاں سبحان اللہ سبحان اللہ چھتی آجا کرم کما جا چھتی آجا کرم کما جا سکھ دیا نوندی دار کرا جا مولا علی دے دل جانی میرا بغداد والیا مولا علی میرے مولا آ چکے آنکھوں مولا علی ہاں مولا علی میرے مولا علی تے دل جانی میرا بغداد والیا کر دے کرم ہاں کر دے کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا عبد القادر جیلانی میرا بغداد والیا انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اب انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں
کیونکہ یہ مسلک پہ جلوہ فرما، یہ اگر میں کہوں یہ کوئی نقابتی جملہ نہیں ہے، کیونکہ میں آل نبی اولاد علی کا خاندانی نوکر ہوں، میرے ابا حضور بھی نوکر ہیں، ہم سارے خاندانی نوکر ہیں، اور احباب گرامی قدر میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، یہ صاحبزادے بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں۔ آپ کیونکہ میں ایک جملہ یہاں پر پنتھل کی سرزمین پر مفتی پاکستان آئے، میں نے انہیں بھی ایک جملہ کہا، انہوں نے میری بات کی تائید کی، میں نے کہا کہ کشمیر میں اللہ رب کائنات نے جتنے اونچے پہاڑ دیے ہیں نا، اتنی ہی کشمیریوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار دیا ہے۔ آپ بس 2 سے 3 منٹ لوں گا کیونکہ میرا اپنا طریقہ ہے اور بڑی پابندیاں بھی مجھ پہ لگ رہی ہیں، میں جب بھی بات کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور جب کسی خطیب کو دعوت خطاب دیتا ہوں علی کے نام پہ بات ختم کرتا ہوں۔ مجھ پہ بڑی پابندیاں بھی لگ چکی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کی جوتیوں کو صدقہ اللہ پھر بھی حصے دے رہا ہے۔ میں بس 2 سے 3 منٹ میں وہ ذکر علی جو جناب تشریف لائے تھے، تو آپ انہیں خوش کرنے نہیں، اس لیے ذکر علی کریں کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ساتھی اور سلامت ہے، نجمدار شاہ اللہ انہوں کو جو دار اللہ بھی تنگ کرے تو نقیب بھی تنگ کرے۔ شہزادے بھی ہیں تاکہ جب کسی کے باپ کی تعریف کی جائے تو بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب مولا علی کا ذکر سنیں گے تو یقیناً یہ علی کے باغ سے جو پھول اور موتی لائے ہوئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کے سینوں میں ڈال دیں گے۔ میرا پورا یقین ہے اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا کر ذکر کریں گے علی کا، اور 3 منٹ 2 سے 3 منٹ کے دوران ہی قبلہ صاحب زادہ بن شاہ حضور شیخ طریقت سید نعمان صدیق الگیلانی صاحب آپ سے مخاطب ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، من کنت مولا، سارے ہاتھ نیچے تو دکھ نقصی نہیں، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، میرے نبی نے مولا، میں جس کا مولا ہے اس کا مولا، ہم سب کا مولا، او پنڈل والا میرا کے بولو، شرمانا چھوڑو، ہے پیارا نعرہ من کنت مولا، میرے نبی نے مولا، ہم سب کا مولا، پھر صدیق بولے میرے سونے مولا، میں صدقے جاوا، میں باری جاوا، پھر عمر بولے میرے سونے مولا، میں صدقے جاوا، میں باری جاوا، پھر عثمان بولے میرے سونے مولا، میں صدقے جاوا، میں باری جاوا، من کنت مولا، من کنت مولا، میرے نبی نے مولا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اپنے حالات کو اظہار کرنے کے لیے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سارے کی آمد، وہاں کی آمد، حسین کی آمد، حسین کی آمد، میرا کے بولو، مانا چھوڑو، چاہ کے بولو، چاہ کے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں استاد العلماء، فخر زینت العلماء، کہیں علماء کے استاد مقتدر محترم علامہ پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب الگیلانی، بنہایت ادب احترام محبت کے ساتھ جناب کی خدمت میں درخواست محبت پیش کر رہا ہوں، اپنے ملفوظات ذی وقار سے ہمارے قلوب رضحان کو معطر و منور فرمائیں۔ ایک بار سارے بندے پورا زور لگا کر کہیں یا رسول اللہ، کیونکہ ہم پنجتنی ہیں، دوسری بار پھر کہیں یا رسول اللہ، تیسری بار پھر کہیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے پل صراط پہ بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، اس جہاں میں بھی آقا کی وجہ سے ہی پردے پڑھ رہے، چوتھی بار پھر کہیں یا رسول اللہ، آخری بار ہے لگ پتہ جائے، پکے
کے سچے سچے سنی بیٹھے ہیں اور پنجتنی بیٹھے ہیں، دل لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفائنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب صدورنا و طبیب کل امراضنا، نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور آیوننا، ماوانا و مرجانا و مولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأخلمنا وحسنا وبياسنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعدنا سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے ہو، ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے ہو، بارو بار درگوشہ دامانے ہو. اور مرحبا اے عشق خوش و دائمہ، اے دوائے جملہ علت ہائمہ، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، اے سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. حمد و صلاة کے بعد میری مجلس پیکر اخلاص و علم پروردہ آغوش فاقر مصنف کتب متعددہ فکر امام احمد رضا و فکر تاجدار گولڑا کے ترجمان، پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید اسد حسین شاہ صاحب چشتی گولڑوی، زیب و زینت دربار فیض بار دیوان آباد شریف تمتن، اور سٹیجی کی زینت حضرت کے بڑے بھائی اللہ شاہ جی حضور، عزیز محترم حضرت علامہ مولانا قاری سید وقاص شاہ صاحب، من جملہ تقاریم اور عزتوں کے لائق حضرات علماء مذہب مہذب، ثنا گستر رسالت معاب حضرات ثنا خانان شیری دہن،
برادران اسلام، یاران طریقت، عالیان علاقہ، آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کے وقت کا بھی لحاظ ہے اور آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس. میں چند احادیث سے طیبات تلاوت کروں گا. میں نے قرآن پڑھا، آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. مجھے شاہ صاحب قبلہ کا حکم میں حاضر ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل فرمایا. یا اللہ اس قرآن کی ضرورت کیا تھی جو تم نے نازل فرمایا؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے نبی ہم نے قرآن آپ کو اس لیے دیا آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور نور ایمان عطا فرمائیں. اب اس آیہ مقدسہ سے پتہ چلا میرے آقا پہ نوروں کو نور دینے آئے. کفر ایک تاریکی ہے، کفر ایک اندھیرا ہے، کفر دل کی میل اور زنگ ہے. میرے آقا دلوں کو دھونے کے لیے کائنات میں تشریف لے کر آئے. حضور بے نوروں کو نور عطا کرنے آئے، حضور گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانے آئے. اب قرآن سے سوال ہے، میری بات دھیان سے سنیں، میری طرف دیکھیں. کوئی آئے اس کی مرضی، کوئی جائے اس کی مرضی. آپ ایک مستند آستان کے ایک فقیر کے زیر سایہ تشریف فرما ہیں. ہم چشتیوں کے مذہب میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب ذکر پوچھا جانا ہو اور غیر پہ بندہ توجہ ڈالے. ہمارے حضرت پیر سیال خواجہ غلام فخر الدین سیالوی، پیر سیال لجپال غریب و نواز، آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. تھوڑی دیر صحیح پورے اطمینان سے بیٹھے ہیں، ذکر رسول میں بیٹھے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، حضور کی وزم میں آتے سر ہلاتے نہیں تھے کہ سر پہ بیٹھا پرندہ اڑ گیا تو بارگاہ مصطفی کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو آج ہم میلاد مناتے ہیں لیکن وہ تبرکات ہمیں نصیب نہیں ہوتے جو میلاد سے ملتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں تصنع اور بناوٹ آ چکی ہے. ہمارے ہاں میلاد افکار ثواب کم رہ گیا ہے، کار رواج زیادہ رہ گیا ہے. اللہ ہمیں رواجوں سے بچائے اور ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر نوجوان تشریف فرما ہے، قرآن سے سوال کرتے ہیں حضور نور دیتے ہیں، کیا کوئی اور بھی دیتا ہے؟ تو رب نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یا اللہ سنگی سنگیاں نے کام آنے، دوست دوستہ نے کام آنے. وارے پہ کڑی میں فرمانا چنگی منگی سجنا پورنو سہواری ہو جاندی، یار یاران دا گلا نہیں کر دے ہوتی اصل فرید جناندی. یا اللہ جن کا تو سنگی یا دوست ہوتا ہے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. رب نے فرمایا جن کا میں بن جاؤں یا جو میرے بن جائیں پھر میں انہیں اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، میں انہیں نور ایمان عطا کر دیا کرتا. میں ابتدا نہیں بتا دوں کہ اسٹیٹ سیکٹری صاحب جتنا زور میں نہیں لگا سکتا، میں سادیاں گلا کرنا سیدھیاں، لیکن ایک آپ سے بات ہے، یا قرآن پڑھوں گا یا نبی کا فرمان تلاوت کروں گا. میری بات سمجھیں، جتنا کہیں کہ کروں گا، زیادہ کا میں قائل نہیں. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا لات سو کا چاہ نیڑوں میں، لمبی چوڑی باس کا فائدہ نہیں ہے. ہر بندے میں عشق جناب ابو بکر جتنا نہیں ہوتا کہ پورا گھر لوٹا دے. کئی فاروق اعظم کی طرح آدھا گھر بھی لوٹاتے ہیں. اب فتویٰ ان پر بھی نہیں اور ان پر بھی نہیں، حضور نے ان سے بھی قبول کیا، ان سے بھی قبول کیا ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے، ذاتیں دو ہیں، اللہ بھی نور دیتا ہے، رسول اللہ بھی. آپ تھوڑا تھوڑا بولیں. میں سور لاسا میں پتا پہاڑ میں بندر پہ سورے بندے کی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھے پہلے، اللہ بھی نور دیتا ہے، رسول اللہ بھی. سارے بولے نظر آپ، اللہ بھی نور دیتا ہے، رسول اللہ بھی. یہ جو گھٹنوں کے اوپر آپ نے علامہ اقبال بن کر اپنی تھوڑیاں رکھ کر سوچ میں پڑے ہیں، پریشان نہ ہوں. میں آپ سے جلدی ختم کرنے کی التجا کروں گا اور جلدی نکل جاؤں گا. آپ پریشان نہ ہو، پہلے بات سمجھے پھر سن سا. حضور بھی نور دیتے ہیں اور خدا بھی. جنہیں ملتا ہے وہ بولے بے سرور بندے نال ساڑی لگنی نہیں. حضور بھی نور دیتے ہیں اور خدا بھی نور دیتا ہے. اب ذاتیں دو ہیں، کام ایک ہے لیکن شرک نہیں ہو رہا ہے.
یہی عقیدہ اہل سنت ہے. کہتے ہیں یہ خدا نے یہ کیا مصطفیٰ کو آپ بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں قرآن کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ اب مصطفیٰ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. ذات دو اور کام بریلی کے شاہ بولے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب ان دونوں ہستیوں میں ڈیفرنس کیسے ہوگا؟ تفاوت کیسے ہوگا؟ میں آپ کو مورل لائن یعنی نتیجہ دینے لگا ہوں جزیات و کلیات کے بعد. نتیجہ یہ نکلے گا اگر خدا نور عطا کرے تو میرے رب کا ذاتی وصف ہے, حضور عطا فرمائے تو میرے حضور کا ذاتی نہیں بلکہ عطائی وصف ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن یہ بات پکی ہے ہمیں بریلی کے سلطان نے سمجھائی ہے جو در مصطفیٰ سے ملے گا وہی در خدا سے ملے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آئیے دو تین حدیث تبرکن پڑھتے ہیں کہ حضور کیسے نور دیتے ہیں. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بولیے ذرا, آپ کو میری باتیں پلے پڑ رہی ہیں؟ حضور کیسے نور دیتے ہیں؟ ذات المعاد کتاب کا نام, جلد نمبر اس کی 2 ہے اور اس کا راوی نقاد محدث ابن قیم جوزی ہے اور یہ وہ ہے جسے یار لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. ابن قیم کہتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا نا جی تو بڑے بڑے لوگ حضور کے دشمن بن گئے. ان میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا فضالہ بن عمیر بن منروح. اس نے کہا اگر محمد عربی کا دین آ گیا تو ہماری نمبرداری ختم ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ بولیں سچی بات ہے, سر لگاؤں گا. اللہ کرے آپ یقین کر لیں. فضالہ بن عمیر بن منروح بندے کا نام ہے. اس نے کہا کہ اگر محمد عربی کا دین آ گیا تو ہماری نمبرداری تو گئی, ان کی بلے بلے ہو جائے گی, ان کے لوگ غلام بنیں گے, ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے کہا چلو نقل کفر نباشد اللہ یاد باللہ ثم اللہ یاد باللہ, میں حضور کو قتل کرتا ہوں, نہ حضور ہوں گے نہ ان کا مذہب ہوگا. اب بندے کے دل پہ میل ہو تو ایسی بات کر سکتا ہے, لیکن اگر دل کے اوپر ایمان کا مقدس تو خم آباد ہونا. تو مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے؟ فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کما قال. فرمایا اے میرے کو پوچھنے والے سن, حضور جی میں حضور تو پہلے بھی نہیں تکیا تھے, حضور کے بعد بھی میں نہیں تکیا. اب جو بے نورے ہیں وہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں, جو نور ایمان سے مزین ہیں وہ حضور کی ثنا گستری میں سے انتہا پر ہیں کہ ان سے پہلے نہ کوئی دیا نہ بعد میں کوئی جا سکتا ہے. اب فضالہ کہتا ہے میں نے آلہ قتل اٹھا کر اسے جیب میں رکھا, خنجر وغیرہ. دل میں خیال آیا یوں ہی حضور قریب آئیں گے میں انہیں قتل کر دوں, یوں ہی حضور قریب آئیں گے میں انہیں کیا کر دوں؟ بولیں. فضالہ کہتے ہیں میں چل پڑا. چلتے چلتے میں حرم مکہ میں آیا یعنی جہاں حضور طواف کر رہے. اللہ اللہ حضرت گرامی جناب فضالہ اپنی کہانی خود سنا رہے ہیں. حضرت فضالہ فرماتے ہیں لوگوں جو ہی میں سرکار کے جناب والا سامنے آیا میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا اے فضالہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جا, جو ہی سرکار تیرے قریب آئیں گے ان پہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دینا. حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں قتل لے کر میں دیگر میں کعبہ کے کونے میں کھڑا ہو گیا. میرے نبی پاک بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کعبہ کرتے کرتے میرے آقا کی نظر فضالہ پہ پڑ گئی. حضور نے خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دیا. میرے کریم آقا خرامہ چلتے جناب فضالہ کے پاس آئے. فضالہ کہتے ہیں لوگ جو سرکار میرے قریب آ رہے تھے میں نے آلہ قتل کے مٹھے پہ ہاتھ رکھ لیا. جب سرکار میری رینج میں آئیں گے میں نبی پاک پہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دوں گا. جو ہی سرکار فضالہ کے قریب آئے فضالہ کہتے ہیں میں سرکار پہ حملہ کرنے لگا. میرے کریم آقا نے اپنے نورانی ہونٹوں کو جنبش دی. جنبش دے کہ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا فضالہ تو میرے آقا نے فرمایا اے آنے والے بتانا تیرا نام فضالہ ہے. آپ پوری سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. مجھے شیخ ملوک اتنی نہیں آتی جتنی آپ سنیں. لہذا آج کے دن حدیث پہ گزارا کرتے ہیں.
اللہ اللہ حضرات گرامی فضالہ کو میرے کریم آقا نے فرمایا افضالہ تو اے آنے والے بتا تیرا نام فضالہ ہے. حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں نے بڑا گڑبڑایا, میں بڑا سٹ پٹایا کہ میری زندگی میں سرکار سے پہلی ملاقات ہے, انہیں کس نے بتایا میرا نام فضالہ ہے. میں نے کہا فضالہ تو سرکار کے سامنے کھڑے ہیں مگر اللہ نے میرے نبی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. میرا نبی بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے خبر عرشوں کی عطا کر دیتا ہے. میرا نبی بیٹھا عرشوں پہ ہوتا ہے خبر فرشوں کی عطا کر دیتا ہے. یہی ہم کہا کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ سب سے بالا اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ جذباتی جملہ کہا حضور عرش پہ ہوں خبر فرش کی دیں. امام بخاری نے حدیث نقل کی حضور کے غلام تھے, ان کا نام تھا بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے معبود غلاموں میں سے تھے. جب آقا معراج سے واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا بلال تینوں ایک گل نہ دساں, سونیا حکم فرماؤ. فرمایا یا بلال سمیت زفن علیک بین یدی فی الجنت او کما قال. فرمایا بلال تو چلتا عرب کی ریت پہ تھا, ہم تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن کے آئے ہیں. یہاں سے جنت دور ہے, یہاں سے مدینہ پاک قریب ہے. اگر دور جگہ پہ حضور ہوں غلام کے قدموں کی چاپ سن سکتے ہیں, ہم سے تو قریب ہیں. پلندری میں بندہ بیٹھ کے مصطفیٰ کو یاد کرے مکین گنبد خضرا نہیں سن سکتے. اللہ اللہ حضرات گرامی یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. دیوان آباد کے رہنے والے میرے مصطفیٰ کی دیوانوں, اب ذرا دھیان سے سننا. حضرت فضالہ کہتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں فضالہ تو اے آنے والے بتانا تیرا نام فضالہ ہے. حضرت فضالہ جواب دے کر کہتے ہیں نام منا فضالہ, جی جی میرا نام فضالہ ہے. اب اگلا میرے آقا نے کیا حکم صادر فرمایا. سرکار نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک. سرکار نے فرمایا کر تیرا نام فضالہ ہے بتانا پھر تیرے دل کے اندر کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا کر تیرا نام فضالہ ہے تو بتا پھر تیرے دل کے اندر. اب ایک بندہ آیا قتل کرنے تو ارادہ قتل ہی ہو, اور کیا میں تقریر کرنے آیا تو میرے دل میں تقریر ہی ہوگی. مجھے اتنی دور سے جو بلایا میں نے شاہ صاحبان کے مریدین کو کیا سنانا ہے, یہی ہوگی میرے دل میں. لیکن فضالہ کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہیں سے جھوٹ بولوں شاید کہ جان بچ جائے. اگر میں نے سچ بتا دیا تو کہیں مجھے جان کے لالے نہ پڑ جائے اور مجھے قتل نہ کر دیا جائے. فضالہ کو نہیں پتا تھا نا یہ کسی دنیا دار کی بارگاہ نہیں, یہ نبیوں کے سردار کی بارگاہ. اور چراغ گورڑا نصیر ملت شاعر آفتاباں السید الشیخ نصیر الدین نصیر الجیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کام تو نہیں ہو رہے ہیں. میں چونکہ آپ کے مزاج سے مزاج آشنا نہیں ہوں, جہاں آپ تنگی محسوس کریں مجھے بتا دیجیے گا. اللہ اللہ حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تیرا نام فضالہ ہے بتانا پھر تیرے دل کے اندر کیا ہے. جناب فضالہ کہتے ہیں اپنی طرف سے میں جناب والا آئیڈیا لگاتا ہوں, اٹکل پچو لگاتا ہوں, شاید کہ میری جان بچ جائے. حضرت فضالہ کہتے ہیں کنت اذکر اللہ تعالی جل جلال عز وجل. فضالہ کہتے ہیں آقا میں اور کوئی کام نہیں کر رہا, میں تو اللہ کا ذکر
کر رہا ہوں. میرے حضور نے یہ بات سنی. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا مسکرا پڑے. اور جب بندہ ہے آیا مجھے قتل کرنے ہے اور کہتا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. اب حضور کا اللہ اکبر یا اللہ اب حضور کی مسکراہٹ بھی بے مثل و بے مثال تھی. جناب ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں انہو اذا ضحک یتلالہ فی الجدر او کما قال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے نا چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ساتھ والی دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی. اور ام المومنین صدیقہ کائنات سچے والد کی سچی شہزادی. اب نہیں بولیں اہل سنت کا یہی تو مزاج ہے. ایک آنکھ حضور کے اصحاب کے نام ہے اور دوسری آنکھ حضور کی اولاد کے نام ہے. ایک آنکھ کو دوسری نہ ہوتے کھانے ڈنگرے نہیں قربانی اللہ نہیں بارگاہ مقبول نہیں عقیدے نہ کانا قدر و قبول ہو سکنا. ہم حضور کی آل کی بھی نوکر ہیں, ہم حضور کے اصحاب کی بھی ماننے والے اور نوکر ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ سچے باپ کی سچی شہزادی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں ایک دن حضور کے جبے کو ٹانگا لگا رہی تھی, مجھ سے سوئی زمین پہ گر گئی. فرماتی ہیں اندھیرے میں نظر نہ آئی. حضور تشریف لائے, میرے آقا کے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ فتبینت العبرۃ فی حال المظلمۃ بشواہد بیاض وجہ رسول اللہ. کہ سرکار کے چہرے سے اتنا نور نکلا میرا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا. چونکہ میرا آبائی بیلٹ کے پی ہے پشاور ہے تو ہمارا پشتوں کا شاعر اس حدیث کی ترجمانی اپنے انداز میں کرتا ہے. اللہ اللہ حضرات گرامی سنیے میرے علاقے کا شاعر کیا کہتا ہے. کہتا ہے مر پہ بیستن پسے یوش پگڑتے دالا. بولتے ہیں میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا, مشکل نہیں ہے. مر بے بیستن پسے جوش پکڑ دے دالا فاکر سلم اس کے شلا استن دل دالا. پڑک جو یار عشو بی پی وے مرد آسمان دے. واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے. امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. سمجھ آئیے بات کام تو نہیں ہو رہے. اچھا میں آپ کو حضرت کے توسل شرط کر دوں. میں روایتی خطیب نہیں, میں حادثات میں کتاب پڑھانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں مقرر بن کر ہوں. یہ مجھے حادثے نے کی جکڑا ایسا کہ میں مجبور ہو کے تقریریں کرتا ہوں, وگرنہ میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. مجھ سے وہ نہیں ہے کہ راگ روغن ہوتا, سیدھی سی بات ہے فقیرانہ ایسا را کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اولاد غوث العالمین کی ہوں ٹکڑے چشتیوں کے کھاتا ہوں. دار اور دار سے یہی سبق ہے, جو بندہ ظاہر ہے وہی باتیں میں رہے تو کامیاب کہلاتا ہے. بندہ ترقانون نہیں ہونا, ترقانون دریک کے ساتھ جو دانا لگتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ جتنی چینی لگائیں نا اس میں شیرہ چینی نا وہ پانی ہے جو 200 کلو کوڑا ترقانون نکلنا. جتنا بندہ اتنا ہی نظر آئے تو بہتر ہے. علماء سازی اور مرسکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حضور کا بندہ بن کر رہے یہی انسان کے لیے کافی ہوا ہے. اللہ اللہ حضرت گرامی حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں میرے کریم آقا نے فرمایا ماذا کنتا تو حدث بی نفسک. سرکار نے فرمایا کہ تیرا نام فضالہ ہے, پھر بتانا تیرے دل کے اندر کیا ہے. حضرت فضالہ کہتے ہیں کنت اذکر اللہ تعالی یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا. میرے کریم آقا نے کیا کیا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا استغفر اللہ, اللہ سے توبہ کرایا قتل کرنے اور کہتا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. حضرت خدا اللہ کہتے ہیں میرے آقا نے اتنی محبت سے مجھ سے باتیں کی ہیں میں قتل کرنا بھول گیا, قتل سے میرا ہاتھ اٹھ گیا ہے. اے خدا
फुदाला बताए ना फिर क्या हुआ। हजरत फुदाला कहते हैं कई सारी दुश्मनी, गया सारा जंग, गया सारा मैल, गया सारा अंधेरा। या फुदाला बताएं फिर क्या हुआ है। आप फरमाते हैं लोगों सुम्मा वदा यदवाला सदरी, फिर सरकार ने अपना दस्ते शिफा उठाया और फुदाला के दिल के ऊपर रख दिया। अब जनाबे फुदाला आए थे तो कत्ल करने, आए थे तो दुश्मन बनकर, आए थे तो दिल पे जंग लेकर, आए थे तो जनाबे वाला कुफर की तारीकी लेकर। और उधर ऐलान अल्लाह ने कर दिया, फरमाया किताबुना अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अगर तेरी बारगाह में बेनूर आ जाए, उसे नूरी ईमान अता करना है। अगर मैल कुचैल वाला आ जाए, उसे कमाल बालिदगी और कमाल सफाई के साथ भेजना है। अब जनाब खुदाला कहते हैं मेरे करीम आका ने अपना दस्ते से पा उठाया, उठाकर मेरे सीने पे रख दिया। ऐ खुदाला जब आमिना किलाल ने अपना दस्ते शिफा तेरे सीने पे लगाया, ऐ खुदाला बताना फिर तेरे दिल की हालत क्या बनी है। हज़रत खुदाला कहते हैं हत्ता मा खलक़ल्लाहु शैअन अहब्बा मिन्हु इल्ला इलैहि। खुदाला कहते हैं जब मैं आया था तो जान का दुश्मन बन के आया, लेकिन अब सरकार ने हाथ लगाया। अब फुदाला मेरे आका के कदमों में गिर गए। गोया ज़बाने हाथ से कह रही हैं कि ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूँ के दिल से बेनूरी खत्म, मैल खत्म, आलूदगी खत्म। अब नूरे ईमान आया ना, उन्होंने फरमाया फुदाला हम चलो काम हो गया, कुछ समझ रहा हूँ। हज़रत फुदाला रो पड़े, या रसूलल्लाह लज़्ज़त तो आप भी मिली, पहले तो दुश्मनों की आंखों से देखा, नौकरों की आंखों से गाँव देखा है ना। आप सुभान अल्लाह ना की तुमको गिरना जाए आप। वो दुश्मनी की नजर थी, अब नौकरों वाली नजर है। और दुश्मन और नौकर की नजर में फर्क होता है। दुश्मन तीर की नजर से देखता है और नौकर नूर की नजर से देखता है। गोया जनाबे खुदाला कह रहे हैं कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जैसे देखी है। जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। असी तो जबानी कलामी मुसलमान की तो कोई गोलड़े ने सुल्तान को पूछे ना हुजूर ने दीद ने अंदर मजा कितना। फाते कादियान ताजदार गोलड़ा के बूहे पे कोई जाए ना। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी आला हज़रत फाते कादियान मामूर मिन रसूल सय्यदी व मौलाई व आकाई हज़रत सय्यद पीर मेर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह गरीबुन नवाज व बंदा नवाज। आप सारी जिंदगी में चलते रहे कि लोगों को वक्त कब आएगा जब आमिना के लाल का दीदार मेरे अली अपनी आंखों के साथ करेगा। जब जनाबे वाला तड़प अपनी इंतहा को पहुंच गई, सिद्ध को सफात के साथ जनाबे वाला तलब और तड़प पड़ने लग गई। एक दिन सैयदी पीर मेरे अली शाह साहिब आदि हमराह में जा रहे हैं, आगे से मेरे हुजूर का जलवा नजर आया। हम तो किताबों में पढ़ के दुनिया को बताते हैं लोगों हसनैन के नाना जान इतने सोने मनमोने हैं, लेकिन मेरे अली ने अपनी आंखों से देख के अपनी जुबान से जनाबे वाला तर्जमानी की है। सुनिए सुल्तान गोलड़ा ने क्या फरमाया। आप बोल उठे, आपने फरमाया के मुखे चंद बदरे शानी मथे चमक दिलाटे नूरानी काली जुल्फ आखे
مستانی وہ کالی زلفات اکھے مستانی مخمور اکھیں مدبریاں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھا دے رب دی میں شانا تھا وہ سچ آکھا دے رب دی میں شانا تھا جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر آپ میری باتوں سے کام کریں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزاجاً تنگ کروں میں نے تو لنگر کر لیا آپ بھی لنگر سے دور تشریف فرمائیں اور ہماری جزا ہے حضور کے نام کا لنگر تھا اور ہمارا ناز ہے آج نصیبوں کو نہیں ملتا نصیب والوں کو حضور کے در کے ٹکڑے ملا کر دے اصل میں بھائیوں ہم گئے گزرے لوگ ہیں ہمارے ہاں اعمال کی کجی اور کمی ہے 14 صدیوں کے بعد کے ہیں لیکن آج بھی جب رسول اللہ کے روضہ انور پہ جائیں سچ بتاؤ کیا حالت ہوتی ہے آنکھوں کی سیل روان جاری ہو جاتا ہے اور جناب والا اور بندہ مچل مچل کے کہتا ہے آئے کاش میرے مالک ہم تیرے حبیب کریم کے دروازہ انور پہ آئے میرے مولا کر مہربانی کر دے ہم سرکار کے روزے کی جالیوں میں ایک مرتبہ بوسہ لے لیں یا اللہ کر بوسہ نصیب نہیں ہوتا ہے تو ہم حضور کی جالی کو اپنا ہاتھ لگا لے تڑپ ہمیں جناب والا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے حضرت گرامی جس روزے میں ہمیں کلال آرام کرے اس کو دیکھ کے ہماری یہ حالت ہوتی ہے اس فضالہ کے دل کا عالم کیا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے میرے آقا کا رج رج کے دیدار کر رہا ہوگا اور سنیے حضرات گرامی جناب خدا اللہ جناب والا نور ایمان سے مزین ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اب حضرات گرامی ذرا دھیان سے سنیں میرے کریم آقا نے فرمایا خدا اللہ چلے جائیے حضرت خدا اللہ کہتے ہیں آقا ابھی تو مزہ آیا ہے ابھی تو میں نے رج رج کے آپ کا دیدار کیا ہے میرے آقا خدا اللہ کا دل نہیں کرتا ہے اب میں آپ کی چوکھٹ چھوڑ کے میرے آقا کہیں نہیں جانا چاہتا میرے کریم آقا نے فرمایا اے خدا اللہ جدھر جانا ہے چلے جاؤ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جدھر بھی جاؤ گے میرے بن کر رہو گے اور کسی کے نہیں بنو گے یہ وہ نہیں کہ کسی نے کہا تھا کچا رنگ لہری والا جڑا چڑھدا لیندہ رہندا وہ رنگ نہیں ہے کہ چڑھے اور پھر اتر جائے عشق محمدی کا رنگ وہ رنگ ہے لوگ 55 سال کی عمر کو آ جاتے ہیں ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں سے پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات آ جاتی ہے تو فیض آباد کا میدان گرم کر لیا کرتے ہیں کئی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے حضرت دنیا ہاتھ چوم رہی ہے گدی چل رہی ہے لنگر چل رہا آپ کدھر جا رہے ہیں تو پھر ایک ہستی اٹھ کے کہتی ہے جس نبی نے میری اپنی عزت میں پہرا دینے کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ محمد عربی مجھے بادشاہی مسجد لاہور لے بھی جائے گا اور گھوڑے کی گدی پہ آنے کا بندوبست بھی فرما دے گا اللہ اللہ حضرات گرامی حضرت خدا اللہ کو میرے کریم آقا نے فرمایا خدا اللہ جدھر جانا ہے چلے جاؤ لیکن خدا اللہ میں تمہیں گارنٹی دے کے کہتا ہوں تو جدھر بھی جائے گا میں محمد عربی کا بن کر رہے گا اور کسی کا نہیں بنے گا پھر یہ ایمان بن جائے گا کہ مرنا تو مسلم ہے کہ ارمان نکل جائے مرنا تو مسلم ہے ارمان نکل جائے سارے قدموں میں ہو کے اور جان نکل جائے اب ذرا سنیے میرے نوجوانوں پورے دھیان سے سنیں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کیونکہ حضور جلال امت نے ہمیں اخلاص ہی تو سکھایا ہے اور وہ اور لوگ ہیں جو دولت پہ پل کے رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں ہمیں حضرت ضیاء الامت نے گناہ سکھایا
ہم جب بھی رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے زندگی کی کتنے سالوں کی بہاریں دیکھ چکا ہوں آج تک کسی کو یہ نہیں کہا ہے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجیں پھر میں نبی کی بات بتاؤں گا میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کی مہربانی ہے میرے لجپال اگر آپ نہ چاہتے تو میرے جیسا نکما آپ کی باتیں بھلا کیسے سناتا میں ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے کائنات کے پالنہار کا شکریہ ادا کرتا رہوں میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے مجھے زبان دیا تو اپنی تعریف کے لیے زبان دیا تو رسول اللہ کی تعریف کے لیے قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دلنوار ہمارا شعار حیات بنائے حضرت فضالہ کہتے ہیں نبی پاک سے اجازت لے کر میں واپس جا رہا تھا آپ فرماتے ہیں مرات بے امراتن کنتو تحدث الیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک چوک میں آیا وہاں مجھے وہ عورت مل گئی جس سے میں پیار کیا کرتا تھا جس سے میرا محبت والا تعلق تھا حضرت فضالہ کہتے ہیں میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا لیکن میں نے نظر اٹھا کے اسے نہیں دیکھا کیونکہ میں حضور کی ذات میں گم ہو چکا تھا حضور کے حسن میں گم ہو گیا تھا حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں اس عورت نے مجھے بلایا اس نے کہا وہ فضالہ تو مجھ سے پیار کرنے والا اگر دن میں ایک مرتبہ میں تجھے نظر نہیں آتی تو میرے گھر کے چکر لگاتا ہے میں نظر آتی تھی تو تیرے دل کو سکون آتا تھا لیکن آج فضالہ میں تمہیں خود بلا رہی ہوں کیا ہوا ہے کہ تم میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا سنیے جنہیں نور ایمان ملتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے حضرت فضالہ نے فرمایا یا اللہ علیہ والسلام آپ نے فرمایا وہ زمانہ اور تھا جب میں تیرے پیار میں گرفتار تھا میرے دل پہ میل و کفر کی تاریکی تھی اب میں مصطفیٰ کریم کے قدموں سے ہو کر آ رہا ہوں فرمایا اب وقت بدل گیا ہے اب میرے دل پہ نور ایمان آ گیا ہے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے فرمایا اب میں جدھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں مجھے دنیا نظر نہیں آتی ہے مجھے سیدہ زہرا کے پاپا کا حسن نظر آتا ہے فضالہ نے کیا فرمایا اب میں جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں مجھے حضور ہی نظر آتا ہے مجھے کون نظر آتا ہے میرے نوجوانوں آپ کے لیے سبق ہے آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں تو زمانے کو لاکھوں آنکھیں مولا کائنات نے فرمایا یہ برائی آپ پر قرضہ ہے آج آپ کریں گے کل آپ کی نسلوں سے وصول کی جائے گی اپنی آنکھوں کا حیا سلامت رکھیں یہ میرے نبی کی میلاد کا درس ہے ایک دور ہوتا تھا جب مکان کچے تھے ایمان پکے تھے اب مکان پکے ہیں ایمانوں میں قدورتیں آ چکی ہیں آج بوڑھا باپ جوان بیٹے کی محنت کر کے کہتا ہے پتر سنگت کو گراؤنڈ تک رکھنا گھر لے کر نہ آنا بابا وہ میرا صحیح ہے باپ کہتا ہے بیٹا یہ بھی تو دیکھنا تیری جوان بہنیں گھروں میں ہیں اب زمانے کی آنکھوں سے حیا اٹھتا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بہن پہ کسی کی بری نظر پڑ جائے ارے جن کے دلوں پر میرے مصطفیٰ نے ایمان کا نور نقش کیا ہے وہ جہان کو نہیں دیکھتے ہیں وہ نبیوں کے سلطان کو دیکھا کرتے ہیں اور آرے پہ کڑی رونے کشمیر حضرت خواجہ میاں محمد بخش اللہ آپ کی تربت پہ کھربا رحمتوں کا نزول فرمائے آرے پہ کڑی کیا بولے آپ نے فرمایا کہ جتھے جاونے وہ جاونے ہوئے تے رکھیے پاک نگاہاں تے کعبے وانگو جانیاں رویے وانگے پھراواں ایک حدیث پڑھی ہے آپ کا دل تو دل پڑھوں گی میں نے تکلیف ہے آپ تنگ نہیں آتے حضرت میرے گھر کے میں معاملات کیا کر دوں گا آپ تنگ ہیں تو مجھے بتا یہ جو آپ جس بازار میں بیٹھے ہیں نا یہ آپ کے یہ ہمارا بچہ ہے عباد عمیراب بھی ہمارا تھا لیکن وہ ہمارے پاس رہا نہیں بہرحال ہم دل بھی دعا گو ہیں وہ جس میدان میں جائے اللہ ہر میدان میں سے فتح یاب فرمائے اس نے میرے حضور زیادہ امت کے ٹکڑے کھائے ہیں اپنا ایمان ہے کہ چشتیوں کے سلطان سے ٹکڑے نہ اس جہان میں ڈوبنے دیتے ہیں نہ اگلے جہان میں جانے دیتے ہیں
ہم ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اب ان بچوں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر اپنے پیر صاحب کو بلایا، صوفی کرامت صاحب نے اپنے حضرت کو بلایا، اپنے پیر خانے کے احباب کو بلایا، آپ لوگوں کو دعوت دی۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ ثواب کتنا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ بریلی کے شاہ، ہم عاشقوں کے تاجور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت محفل مولد کا یعنی حضور کے ذکر کی محفل کا برکت اور ثواب اور ویلیو کتنی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے نا ایک صدری جواب پرشین یعنی فارسی زبان میں دیا، وہ میں آپ کو ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دلم قربانت دودے چراغ محفل مولاد۔ حضرت سے کہتے ہیں تقریر کرو اور بولتے نہیں ہیں، یہ تو مزہ نہیں آتا، یہ بانوے افلاب نہیں ہے یہاں آپ ایسے کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، یوں کریں گے تو بجے گی، ایسے نہیں بجتی نا، آپ بجائیں نا ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنہوں نے نسوار ڈالی ہے وہ نہ بولیں، گر گئی تو کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ حاجی صاحب بھی نسوار ڈالتے ہیں، جنہیں اللہ نے نسوار سے بری رکھا ہے وہ گاج کے کہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت والے فرمایا دلم قربانت اے دودے چراغ محفل مولد۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے مجھ سے میلاد کی وزن کے ذکر کا سوال کرنے والے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں ذکر مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ رواں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی بزم میں جو لالٹین جلائی جاتی ہے، جو دیا یا موم بتی جلائی جاتی ہے، اس سے نکلنے والی جو آگ ہوتی ہے، اس آگ سے جو تھوڑا تھوڑا دھواں نکلتا ہے، بریلی کا تاجدار احمد رضا اس پہ اپنی جان کو بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت نے جو محنت کی ہے اس کا انصباب ان کو ملنا شروع ہو گیا۔ جب یہ معصوم بچے جو متفرق اداروں میں جا رہے ہیں، جب یہ ممبر رسول کے آپ حضور کی ثنا گفتگی کرتے ہوں گے ان کے جد کریم کو ثواب تو ملتا ہوگا۔ حضرت پیر سید دیوان شاہ صاحب خوش تو ہوتے ہوں گے، مالک تیرا صدہا شکر ہے کہ تو نے میری نسل کو وہ دنیا نہیں دکھائی جس سے شیطان راضی ہو، بلکہ تو نے میرے خاندان کو وہ دنیا دکھائی ہے جس سے تو رحمان راضی ہو۔ اللہ اس باغ میں اور بہار ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضور بے نوروں کو نور دیتے ہیں، جنہیں ملا ہے وہ بولیں، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے وہ بولے، بات نہ بولے۔ مسلم شریف کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں حدیث ہے حضور کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کا نام زماد تھا، تے لوگوں نے جن کڑنا سی، کہ کڑنا سی جڑے اس کڑنے سنے میں پھوکا پھاکا مار کے اپنا دال آ کے تہاڑیاں لانا سی۔ وہ مکے سے باہر رہتا تھا، ایک دن زماد کہتا میرے دل میں خیال آیا مکے تو باہر جناب مرید دینے کوئی نہ ٹوکا تے کیڑی شے لبنی مرید یاش مکھن دینے سن تے یا دودھ دی پیالی دینے سن، مال نہیں لبنا سی نا۔ زماد کہتا ہے میں نے کہا چلو مکہ شہر میں چلتے ہیں، شہری علاقہ مالدار لوگ ہیں، ٹوکا مار سکتے مال کما سکتے۔ جماعت کہتے ہیں جو میں نے مکے میں انٹری ڈالی نا، مکے کا ہر بندہ مجھے مل کے کہتا ہے اس گلی میں تو نہیں گئے، میں آخیا اس گلی رولا کیے ہوئے، انہوں نے کہا جماعت تمہیں نہیں پتا اس گلی میں گھر ہے، اس گھر کے مالک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ان پر جنوں کا نعوذ باللہ سایہ ہے، جو انہیں دیکھتا ہے نا پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ اب 14 صدیاں پہلے شاہ جی لوگ کلمہ نہ پڑھ کے در مصطفیٰ پہ جانے سے روکتے تھے، آج 14 صدیوں کے بعد بڑے خوشگلو بن کر رتے رتے رومال سر کرا کے آپ نے طواف کعبہ کر دیا، در مصطفیٰ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو منش اعلیٰ حضرت گولوی اور منش اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے مالک کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو جناب والا بول بول کے کہتے ہیں کہ عبادت نا میں ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔
سناتا ہوں. اب ذرا سنیے میرے بھائیوں. جماعت کہتے ہیں اچھا ان کے جنوں کا سایہ ہے. جی ہے. جماعت نے کہا یہ جڑے بڑی گالے میں میرے جنہاں نہ ڈاکٹر ہاں میں نے لفن صحیح میں مار سا پھول کٹ سا جن پہلے انہوں نے بلے بلے پھر میں نہیں ہو جاتی. جماعت تجھے نہیں پتا آج تیرا مقابلہ اور سامنا کسی دنیا دار سے نہیں نبیوں کے سلطان کے ساتھ ہونے والا. حضرت جی جنہیں حضور پھر نظر آتے ہیں نا شاہ بولڑا کی طرح. حضرت ایک عرضی پیش کروں. آج ایک تبر ایسا بھی کہتا ہے تو سنی پتہ ہی کہ تم گنا کا ڈاننے ہو ساڑھیاں وڑکیاں حضور نہیں نظر آنے تو سنے وڑکیاں کہنے نظر آنے. میری پنجابی بھی سمجھ آتی ہے. اور ساڑھیاں بابیاں نہیں نظر آنے توڑیاں میں کہا توڑیاں بابیاں نہ قصور تاں نہیں نظر آنے. کہتے ہیں حضرت سمجھائیے. میں نے کہا ہجرت کی رات تھی حکم خدا بندی ہوا ابھی مکہ چھوڑیے نا مالک ہم جائیں گے تو کدھر جائیں گے. فرمایا ابھی چلیے نا مدینے. ابو بکر کو ساتھ لے لینا اور علی کو اپنے بستر پہ سلا دینا. اب حضور نبی رحمت نے مولا کائنات کو بلوایا. مولا کائنات تشریف لائے. میرے حضور نے حضرت علی شیر خدا کو اپنا بستر عنبری عطا فرمایا. عطا کر کے حضور نے باہر دیکھا کہ 40 جنے تلواراں ننگیاں رکھی تھی. مولا جنے 40 تلواراں ننگیاں دے سارے دشمنان کرا کے رب نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھاؤ نہ مٹھی کنکریاں لو ایک چھٹا مارو. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. کنکریاں آپ اٹھائیں چھٹا آپ مارے قدرت میں دیتا ہوں گا. حضور ان کر کے جناب چھٹا مارے نا 40 جنے جس گیٹیاں لگیاں ان کی آنکھوں میں آگے اندھیرا. انہیں نہیں ہوئے اندھا تو وہ تو جیسے کبھی نظر نہ آئے. ایسے ہی ہونے نا اور اچھا کہ اندھیرا آگیا پتہ نہیں کیا ہوئی کیسے کرنے نا. ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا. میرے حضور نکل گئے. سویرے نہ ٹائم آیا جنے اندر آئے تک کیا مولا کائنات سکون نہ لیٹے ہوئے. چادر اٹھائی بستر حضور کا لیٹے مرتضیٰ پاک ہیں. کالی حضور کی طرح کہ رات میں چلے گئے تو سب کو نہیں پتا چلنا نہیں ہے. رات کو حضور چلے گئے کام میں نظر نہیں آئے. مولا کائنات مسکرا پڑے. جانتے تھے کہ جنہوں نے وڑکیاں گھنٹیاں لگیاں نا انہاں رسول اللہ اس دن نظر نہیں آئے. اس دور سے لے کے آج تک انہاں اولاداں رسول اللہ نظر نہیں آئے. جڑے حضور نے بستر تے لیٹے یا حضور نال غار وچ گئے انہاں نسلاں آج بھی رسول اللہ نظر آتے ہیں. کیڑا گناہ ہے پیوں نال گل کرو گیٹیاں کیوں کھانے رہے. ساڈا بابا تو بستر تے ستا رہا. اللہ اللہ حضرات گرامی جن کے بابا بستر پہ لیٹے ہیں آج 14 صدیوں کے بعد وہ وادی حمراء میں میرے نبی کا دیدار بھی کرتے ہیں اور زبانی حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کہتے میرے علی کہتے تیری سنا وہ کہتے میرے علی کہتے تیری سنا گستاخ اکھی کہتے جائے علیاں. اب میں ذرا ٹون چینج کرنا چاہتا ہوں. پھر جب حضور کو اعلیٰ حضرت گولوی نے دیکھا ہوگا یہ لطافت و نزاکت تو پھر میرے علی بیان کر سکتے ہیں. ہم تو فقط اتنا کہہ سکتے ہیں جب حضور پیر میرے علی شاہ صاحب کی آنکھ حضور سے لڑی ہوگی تو گورڑے کے سلطان نے کہا اولا یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھئے. یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے. میری آنکھ ماوے جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے. میری آنکھ ماوے جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے. آگے لے جاؤں بات آگے لے جاؤں اور آگے چلے تو یوں کہا جائے گا آئے وہ میری قبر پر گئے سکھ سوارے کے. وہ حضور جنازت ممات من صالح امتی ہی علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور کا نیک امتی مرتا ہے تو سرکار اس کی جنازے پر تشریف لے آتے ہیں.
آئے وہ میری قبر پر گیسو سوار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے، عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں۔ اور پھر پشتو والا انتہا کرتا ہے، اور جناب والا پشتو والا کہتا ہے خاص جی یوسف لی داد دی کڑی کلاما۔ چلے میں آپ کو حدیث پڑھ دیتا ہوں، مطلب تسی پھر بول پاؤ۔ اچھا میں آپ کو ترجمہ پہلے حدیث کے دیں گی۔ اما عائشہ کو لوٹتا ہی ہونا کہ عائشہ حضور تک کے یوسف تک کو نہ کڑیاں انگلیاں کٹیاں حضور تک کے کوئی نمی جلال جائیں فرما لو رہی نہ خبری لکتا نہ قلوب ہونا فرما بنجو نہیں پڑا ہو یوسف تک کو نہ انگلیاں کٹیاں میں نہ معبود تک نہ جانا قربان کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے امام محمد رضا خان فرماتے ہیں عورت کا قربان ہونا بڑی بات نہیں ہے، جنا ہوئے فاروق اعظم جیا، آنکھ ہوئے رتی، تلوار ہوئے ننگی، چہرے ہوئے جلال، ہوئے دار ارکم، کہ بینا پہ ہوئے تو صحابی تک کیا کر نگاہوں میں مستی اداؤں میں شوقی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے۔ پہلے آپ کو کہا میں زور شور کو نہ لا سکوں، منٹ کو لگنا۔ نگاہوں میں مستی اداؤں میں شوقی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے۔ صحابہ حرکت کرتے ہیں آقا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں اور آنکھوں میں سرخی اور جولانی لے کر آ رہی ہے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جناب عمر آتے ہیں، میرے لجپال آقا نگاہ جلال ڈالتے ہیں، فاروق اعظم کی تلوار نیچے گر جاتی ہے، میرے آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور یوں گویا کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اپنی نظروں کو روکے میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے۔ دریائے نیل کا ساحل دریائی علاقے لوگ ویسے ہی جڑانا مزاجم تھوڑے نرم ہیں کہیں شہیدی فدا ہو جانے عرب نے چٹیل علاقے میں رہنے کا فاروق اعظم ہوئے حضور کی جھلک تک کے فدا ہوئے اے کمال۔ اور نبی پاک نے فرمایا مشکات انعام واقعی یوسف ابیاد اور کما قال فرمایا مجھے ملاحت ملی یوسف کو بیادت ملی۔ ملاحت تو سرنگ کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھو نا تو پھر پتہ ہے بندہ کیا کہے وہ بھی راتیں آئی کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، وہ بھی راتیں آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا۔ آپ پشتو سنیں، تو زی آپ کے بھائی ہیں ان کی بات سنیں۔ اللہ اللہ جناب والا پشتو کا شاعر بولا اس نے کہا خاص جی یوسف لی داغی دکڑی کڑاما داکا اللہ دلوے سربری آلاما زڑو نبی بری کڑی داما روگ دمرا شان دے واہ 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 سمر خیستہ نبی سلطان دے۔ کڑی تین مہینے خلقت رجی ویک یوسف جنیانی نہ بولیں تین مہینے خلقت رجی ویک یوسف جنیانی جنہ سونا مدنی ڈیٹھا رجے دومی جہانی۔ آپ پشتو کا ترجمہ سنیں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھر لیتی دل میں چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے۔ پانچ آپ کروں نا اگلا ٹائم نہ پچھلے ٹائم پورا کسا کھانا کہیں تھے بیکی دے شوگر نے مریض بھی بیٹھے ہو سکنا۔ اب بات ختم کرتا ہوں، سنیے حضور کی دیوانوں دماغ پر حضور ڈھونڈن ڈاک پہ نا ایک جاڑے حضور نامنا سامنا ہویا نبی پاک آنکھن لگا آپ کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد آپ ہی ہیں جو نے فرمایا ہاں میں نام دسو کے مسئلہ۔ اچھا حضرت یہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے نا ہر نبی کو اللہ نے مور نبوت انگلی میں عطا کی وہ مور انگلی میں ڈال کے پتہ چلتا تھا اللہ کا نبی ہے۔ واحد حضور کی ذات ہے جن کی مور نبوت کو چھپایا۔ اجل سادات میں سے ایک نام ہے علامہ نبانی کا،
مدینہ پاک کے بڑی سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ اب وہ زماد نے حضور کو دیکھا نا بس جس آخری گل سنگیو اجازت تو گھبراؤ نہ با میں مکان لگا گلے ٹھیک ہے تو زماد کہتے ہیں حضور کو میں نے کہا سنا ہے آپ پہ جنوں کا سایہ ہے انی ارکی من عادلی اللہ یسبی علی یدی اللہ دل پہ رنگ تھا نا میل دا کفر کی تاریخی آکے سنیا تو ساتھ جنہ نہ سایہ تھا میں پھوکا مار کے جن کرنا جو تو سنا دل کرے مارا پھوک دے کڑنا جن یہ مسلم شریف میں حدیث نہ ہو میں مجرم ہوں فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرا پہ چنگا جانا جن میری نوکری کرنے دی میں نے جن کٹن آیا اب مشکات کتاب و فی الوسوسہ میں حدیث ہے نکا جمع یا نکی جمع بیٹا پیدا ہو یا بیٹی یہ پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں نا کہ تسی خوش ہونے جی سارا پوترا پوتری زندہ اے نہیں پتہ انہوں رونا کیوں اس کی جن چونڈیاں پانا چونڈیاں کاٹتا ہے تو کب روتی ہے یا روتا ہے حضور سے کسی نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے حضور نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ آتا ہے حضور آپ کے ساتھ کیا فرمایا نام بھائی آج میرے ساتھ بھی آیا یا رسول اللہ وہ تو شرارتہ نہیں کرنا تھے بیمانیاں بھی سکھانا جڑا تو سنا لائے اس کے کیتا سرکار نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَمُونِي إِلَّا بِخَيْرٍ میرے کریم آقا نے فرمایا تھوڑے نہ لانا لا شرارتہ کرنا تو جڑا میرے نہ لائے اس پتہ کیا کیا کہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کرنا گا ہر چیز تمہاری ہے اچھا آپ ذرا بات سنیے حضور نے یہ باتیں سنی تو حضور فرمان لگے تونیاں موکیاں دوڑ میں کوئی گالا کھا اس آقا حضرت فرماؤ اس نے سمجھا شاید حضور فرمائیں کہ میں جن نکالتا ہوں چل ٹھیک ہے تم نکالو جن حضور نے پتہ کیا کیا میرے حضور کے لب ہلے میرے حضور نے خطبہ تلاوت فرمایا اللہ اللہ سرکار نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ آیا تھا میرے نبی کے جن نکالنے اور جناب والا جب آمینہ کلال نے خطبہ تلاوت فرمایا حضرت زماد کے دل کا محل اترنا شروع ہو گیا زن جانے لگ گیا دور ایمان آنے لگ گیا اب زماد کیا کہتے آئید علیہ کلمات کا حولا حضرت زماد کہتے ہیں سنیاں جڑیاں گلنا ہون سنائیاں نے ایک واری میں نو پھر سنا دیو میں نو بڑا مزہ آیا ہے اس نے کہا ایک باری پھر تین باری پڑھیا زنگ لے گیا اب زماد کہتے ہیں لقد سمعت قول السحرۃ وقول الکہنۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک هؤلاء ولقد بلغنا ناؤس البحر حضرت زماد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا بڑے بڑے ادیب سنے بڑے بڑے لوگ سنے لیکن سونیاں جڑیاں گلاں تسی کر رہے ہو میں نے آج تک کسی نہیں سنائیاں حضرت زماد کہتے ہیں آقا سمندر کتنا گہرا ہے اس سے بھی گہری باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں اب زماد کا زنگ اتر چکا ہے میل جا چکا ہے کیا کہتا ہے زماد کہتے ہیں ہاتھ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں اے زماد میرا ہاتھ کیا کرے گا جن نکالے گا کہتے ہیں آقا جن تو تب نکالنے آیا تھا جب میرے دل پہ میل اور زنگ اور کفر کی تاریکیاں تھی یا رسول اللہ اب جن نکالنے نہیں آیا اب تو جناب والا میں ایک اور کام کرنے آیا ارے زماد پتہ نہ کون سا کام ہے آپ نے کہا ہاتھ یدہ کا وبائی وقال الاسلام یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کریں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور نصیر ملت چراغ گورڈا کی زبانی یوں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ لا الہ اور باہم ملتے
سے فتح نہ کرو. اب میں آپ کو کیسے کہوں سبحان اللہ کہیں؟ آپ کی حالت اتنی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ملتے سے فتح نہ کرو ہیں آبروئے دار نہ کرو مازاغ نظر قوسین برو پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ لا الہ الا اللہ. آوالے منی سے جا کہنا اے لوگ جالی کھڑیاں کی رونا پائی ہوں گے اے ہو گیا مسیح ملت نے فرمایا چھوڑ دنیا رسول اللہ نے نیڑے ٹھوکو. سبحان اللہ. حضور کے قریب جا آوالے انہی سے جا کہنا کیوں کہ سنتا ہے خدا ان کا کہنا. اور مکی مدنی کا کیا کہنا جی مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ. آج آپ کے بچوں نے حضور کی شان بیان کی میرا دل خوش ہوا. اللہ نے آپ کی اولادوں کو یہ ہمت عطا کی. دیکھیں آپ اولاد کو جو مرضی کروا لیں منبر رسول پہ بیٹھنے سے بڑی کائنات میں کوئی عزت نہیں اور حضور کی شان بیان کرنے سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. میں ایک بات فقط عرض کرتا ہوں. حضرت نے ایک سلسلہ چلایا ان بچوں کو لے کر گئے ہمارے ہاں. آج آپ کے سامنے یہ بچے یہی بچے تھے جو آج سے 4 سال پہلے شاید اس مائک پہ آنے سے گھبراتے ہوں. آج یہی بچے ہیں جنہوں نے آپ کو حضور کی باتیں سنائی. باپ ہونے کے ناطے آپ سچ بتائیے آپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ کا اپنا لخت جگر کونین کے سلطان کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو حضرت نے طریقہ اپنایا یہ ان کا خاصہ نہیں ہے یہ ازل سے آبا کا خاصہ ہے. حضرت امیر المومنین شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب ملکہ ملک بقا راحت جان مصطفیٰ شہزادی قرآن بی بی پاک کا دنیا سے وصال باکمال ہو گیا نا سیدہ فاطمہ پاک کا حضرت مولا کائنات کے چہرے پر خوشی کسی نے نہیں دیکھی. ایک دن آیا تو آپ اندر حدیث پہ قدم رکھنے لگے خوش ہو گئے. صحابہ کی نظر پڑ گئی کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جب حضرت امیر المومنین باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا علی جب سے سیدہ دنیا سے پردہ کر گئی آپ کے مکھڑے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ جب تک میری فاطمہ دنیا میں زندہ تھی وہ نبی کے صحابہ کے بچیوں کو رب کا قرآن اور نبی کا دین پڑھاتی تھی. فاطمہ چلی گئی میرے گھر میں دین سکھانے والا کوئی نہیں تھا. میں علی اس وجہ سے پریشان رہتا کہ مالک میرے گھر میں دین کون سکھائے گا. فرماتے ہیں آج جب میں اپنے کاشان انور میں آیا میں نے دیکھا وہی کونا ہے جس کونے میں میری فاطمہ تشریف فرما ہوتی وہی مصلی ہے جس پہ میری فاطمہ تشریف فرما ہوتی. آج اسی مصلی پہ فاطمہ کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ بیٹھ کے صحابہ کی بچیوں کو قرآن پڑھا رہی تھی. میں علی مسکرا پڑا. میں نے کہا مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ فاطمہ کے جانے کے بعد بھی میرے گھر میں تیرے محمد کا دین پڑھایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے. اللہ ان کے بھائی کو ان کا دست بازو بنا. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے بھائیوں میں باہم آپس میں اونچ ہوتی رہتی ہے لیکن میں سر عام گزارش کروں گا قاری وقاص صاحب سے جس قدر آپ کا بھائی آپ کے لیے مشکلات اور تنگیاں برداشت کر کے آپ کا بوجھ برداشت کر کے آپ کو حضور کا دین پڑھا رہا ہے آپ کبھی اپنے بھائی کو شرمندہ نہ ہونے دیں. آپ ہمیشہ اپنے حضور کی نوکری کرنا کیونکہ کائنات میں میرے حضور کی نوکری سے بڑی کوئی نوکری نہیں ہے. اور حضرت سے یہ درخواست کروں گا جب بھی اپنے رب کو حضور مانگنے لگے نا تو اپنی جھولی کو پھیلا کے اتنی خیرات ضرور مانگا کریں. مالک میرے تک تو مصطفیٰ کی نوکری میں رکھا میرے بعد جتنے بھی آئے انہیں بھی میرے حضور کی نوکری میں رکھنا. یا اللہ میرے باپ دادا نے نیک نامی کمائی ہے. لوگ اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتے لیکن میرے باپ دادا کو تو نے عزت عطا کی کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے میرے والد اور میرے باپ کو سلام کر کے دادا کو گزرتا ہے. مالک میری نسلوں کو بھی ایسا ہی رکھنا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرے ان کے لیے سلامیاں بھی کرے اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگے اور یہی زبانوں پہ ہمیشہ جاری رکھیں. میرے حضور جال امت نے ہمیں یہی سکھایا فرمایا کرتے کہ پتر پڑا کرو کہ طیبہ دیا غارانے کہتے ہیں سبحان اللہ میں نے ختم کر دیا.
سید زیاد امت فرمایا کرتے پڑھا کرو کہ تیبہ دیاں غارانے تیبہ دیاں غارانے آپ نے بھائی سوڑا ساڑے بے نظارانے آپ نے بھائی سوڑا جی آپ نے بھائی سوڑا ساڑے بے ہزارانے اللہ کریم صوفی کرامت صاحب کی اس کرامت کو سلامت رکھے جو انہوں نے حضور کے ذکر کی کرامت دکھائی ہے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کی گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ عباد ارسلان اور عبدالجبار وقاص شاہ صاحب، ایک دور یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ہر وقت آپ ان کو دیکھ لیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں۔ اب ان کے سر پہ حضور کی عزت کا تاج ہے، ان کے چہروں پہ میرے حضور کی سنت پھوٹ رہی ہے، ان کے چہروں پہ تر و تازگی حضور کے ذکر کی، ان کی زبانوں سے حضور کی ثنا گستری ہے۔ یار اس سے بڑی گھر والوں کے لیے کیا عزت ہے کہ ہماری اولادیں حضور کی باتیں کرتی ہیں جی۔ اللہ کریم ہماری اولادوں کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری ٹوٹی ٹوٹی باتیں قبول کیجئے گا۔ میرے حضور بے نوروں کو نور دیتے ہیں، میرے حضور بے نوروں کو کیا دیتے ہیں؟ ایمان سے بڑا کوئی نور نہیں۔ اللہ ہمیں سلامتی ایمان پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، تو ہے امت والی کل جہاں تیرے سوالی، میں کر سلطان عالی دیکھیں ساڑی خاستہ حالی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ از تو فیل غوث آدم گنج پاک سے پید عالم، صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ سارے بانا میرے بانا رائیا شالہ جی میں خیر کی بھی ماہیا، اور دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی آدر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ صبح سے لے کر اب تک جتنا بھی ذکر و اذکار کیا گیا، خصوص بالخصوص صوفی کرامت حسین چشتی صاحب نے مالک مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوبصورت اس بزم کو سجایا. مالک مولا نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ ہے. مالک مولا اس پاک محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مالک مولا صبح سے لے کر اب تک جو بھی ذکر و اذکار جو آپ نے جو کلام الہی پڑھا میرے ملک کیا، مالک مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں نعت خوان حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. مالک مولا درود السلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. آل نبی اولاد علی استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید نعمان صدیق
گیلانی شاہ جی نے مالک مولا قرآن و سنت کی روشنی میں درس دیا. جتنی بھی آیات بینات پڑھی گئی، احادیث مبارکہ پڑھی گئی، اے مالک مولا لنگر کا وسیع اہتمام و انصرام کیا گیا. تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بعد از قبولیت آقا نمودار باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عدیتاً تحفتاً نذرانتاً عاجزاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ سے جمیع انبیاء، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا خصوص بالخصوص پنج پاک خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار صدیق اکبر، سرکار فاروق اعظم، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا سیدنا غوث العظم سیدنا داتا علی حجویری خواجہ ہند الولی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا قبلہ حضور شاہ جی کے مشائخ، اے مالک مولا زرین مجلس کے مشائخ طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، تمام سلاسل کے اولیاء کی ارواح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا سیدنا غوث العظم کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا مجدد کشمیر حضور پیر سید دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مجدد اعظم گولڑوی حضور اعلیٰ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا پانی سے چل بسے سب کے ارواح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا اہل خانہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب مرد عورتیں چھوٹے بڑے، اے مالک مولا ماضی قریب ماضی بعید میں اس دنیا پانی سے چل بسے میلاد مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، مالک مولا سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرما. خصوص بالخصوص ہے مالک مولا صوفی کرامت حسین چشتی صاحب نے اپنے والد صوفی یعقوب اور اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مالک مولا یہ سارا اہتمام و انصرام کیا ہے. مالک مولا ان کی والدہ اور والد کے روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. میلاد مصطفیٰ کا وسیلہ پشتر پاک کا وسیلہ مالک مولا کامل مغفرت اور بخشش فرما. پل صراط پار کرنے میں آسانی فرما. اے مالک مولا مرحومین کی قبر پر کروڑ رحمتوں کے نزول فرما. اے مالک مولا ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. میلاد مصطفیٰ کا وسیلہ مالک مولا اس پوری بستی پر اس پورے قریے پر اپنی خصوصی توجہ اور خصوصی رحم و کرم فرما. اے مالک مولا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے میلاد کا واسطہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مالک مولا جتنے لوگ بیمار ہیں اے مالک مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے مالک مولا راولپنڈی سے عبد القدیر صاحب نے دعا کے واسطے کہا. اے مالک مولا پنجتن پاک کا واسطہ سقی پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا واسطہ مالک مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. اے مالک مولا جن جن احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا اے مالک مولا پنجتن پاک کا واسطہ سقی دیوان سرکار کی ولایت کا واسطہ اے مالک مولا میلاد مصطفیٰ کا واسطہ تمامی احباب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک مولا اس میلاد مصطفیٰ کے وسیلہ سے اس گھر پر خصوصاً اے مالک مولا ان گھروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما. اے مالک مولا اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اے مالک مولا قبلہ شاہ جی کے علم اور عمل میں اے مالک مولا برکات عطا فرما. اے مالک مولا ہمارے بچوں کو محنت لگن سے پڑھاتے ہیں. اے مالک مولا جس طرح یہ محنت مشقت کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اے مالک مولا اسی طرح ہمارے ان بچوں کو دین کا ستون بنا. اے مالک مولا ہمارے ان بچوں کو دین کا ستون بنا. اے مالک مولا ہم تیری پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں. میلاد مصطفیٰ کا وسیلہ ہے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہم سب کے روحانی پیشوا مجدد کشمیر حضور سیدنا پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں اہل سنت کی تعلیمات دی ان تعلیمات کے مطابق اے مالک مولا ہم سب کو زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم